جنہیں ہم ماننے والے تھے ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، بس کہانیوں تک زبان تک رہ گئے، ہم ہی ان کے عاشق ہیں۔ میرے بھائی عشق تو بڑا دور ہے، کم از کم پہلے بندہ انسان تو بنے، کم از کم پہلے بندہ انسان تو بنے۔ تو آخر قرآن میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ مومنوں پہ یہ احسان فرمایا سرکار کی ولادت کے اعتبار سے؟ کیونکہ مومن جو کامل ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ علل المؤمنین، الف لام داخل کر کے، ہر مومن کی بات نہیں، خاص مومن کی بات کی ہے، خاص مومن کی بات کی ہے۔ فرمایا جو کامل مومن ہے نا، فائدہ تو ہر ایک کو پہنچا ہے، فائدہ تو آپ کی آمد سے ہر ایک کو پہنچا ہے۔ ہاں جو کامل فائدہ ہے وہ صرف اور صرف اس کو پہنچے گا جو کامل درجے کا مسلمان ہوگا، جو کامل درجے کا۔ دیکھیں نا کائنات میں کتنی کتابیں ہیں، کائنات میں، لیکن قرآن میں ذالک الکتاب، مفسرین نے اس میں بڑی بحث کی ہے۔ کئی کتابیں، کروڑوں اربوں کتابیں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، لیکن قرآن میں ذالک الکتاب۔ مفسرین نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن جس کو کتاب کہا جائے ہر اعتبار سے وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ صرف۔ اسی طرح علی المؤمنین، مومن تو بڑے، فوائد تو بڑوں کو پہنچیں گے، لیکن سرکار کی آمد کا حقیقی فائدہ اس کو پہنچے گا۔ فرمایا جو حقیقت میں کامل درجے کا پرہیزگار و متقی مسلمان ہوگا، کامل درجے کا پرہیزگار و متقی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انبیاء خوش، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے خوش، جنت میں حور و غلمان خوش، جناب جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل سارے، آدم سے عیسیٰ تک سارے۔ یار کیوں نہ خوش؟ جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے، تفسیر ہے عبداللہ بن عباس کی، تفسیر ابن عباس بھی کہتے ہیں اس کو، سارے، باقی تو کئی عربی مفسرین نے لکھا نا، ہم وہ بنیاد سے عرض کر رہے ہیں جو رئیس المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، سید المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، امام المفسرین کے لقب سے۔ اس سے بڑا مفسر قرآن کون ہوگا؟ میں پچھلے دن ہی پڑھ رہا تھا، سنا پہلے بہت دفعہ تھا علماء سے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، سرکار نے جو میرے لیے دعا کی تھی نا، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا کیا دے دے؟ علم عطا کر دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرا اونٹ، اگر میرا جنگل میں گم ہو جائے، مجھے رب نے قرآن کا اتنا علم دیا، میں قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کو بھی تلاش کر سکتا ہوں، حالانکہ اونٹ گم ہوا ہے، فرمایا میں اس قرآن کے ذریعے اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ سرکار کی دعا کا فیضان تھا، یہ سرکار مدینہ کی دعا کا۔ اور بعض روایت میں تو اونٹ کی نکیل کا ذکر بھی آیا ہے، اگر وہ بھی گم ہو جائے تو میں اللہ کی عطا سے، جو قرآن کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے مصطفیٰ کریم کے فیضان سے، اتنا دیا ہے، میں اس کو جنگل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ قرآن کی روشنی میں گھر بیٹھے میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جہاں تک کم از کم میری عقل تو نہیں پہنچ سکی، اور اکثریت کی حالت یہی ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ جب بندے کی عقل سے بات ماورا ہو نا تو بس اتنا ہی ہوتا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں بول رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ انبیاء خوش، فرشتے خوش، غلمان خوش، حوریں خوش، حتیٰ کہ میں نے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ میں علامہ محمد بن زین میں اس وقت جو اس کے مالک، جو اس کے مصنف ہیں، شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ کے، آپ مالکی المسلک ہیں، آپ نے شرح زرقانی میں لکھا کہ سرکار کی آمد پر جنگل میں ہرنیاں، چرند، پرند، ہر چیز اس دن خوشی منا رہی تھی۔ فرمایا ہاں اگر کوئی اس دن چیخو پکار کر رہا تھا، کوئی اس دن رو رہا تھا، تو میں اپنے گھر سے کہتا، خود اپنے وجدان سے کہتا
تو کوئی منکر میری بات ٹھکرا دیتا۔ جن حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ کو 24 گھنٹے سر پہ اٹھا رکھا ہے تم نے، حالانکہ حافظ ابن کثیر مسلکن اہل سنت ہے۔ مسلکن کیا ہے؟ صرف حملی ہونے کی وجہ سے رفع یدین کے قائل تھے، آمین اونچی کے قائل تھے، ہاتھ یہاں باندھنے کے قائل تھے، اس لیے آج کچھ لوگوں نے سمجھا وہ ہمارے جیسے تھے، وہ غلطی پر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جناب والا عذاب قبر کو ثابت کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المؤمن اس کی آیت 46 کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر پر حق ہے، اس کی دلیل قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر نے سرکار کے میلاد پہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ تم کس طرح کہتے ہو حافظ ابن کثیر غیر مقلد تھا یا وہابی تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو پڑھ کے تو دیکھ، وہ تو سرکار کے میلاد کو یوں بیان کرتے ہیں جس طرح آج اہل سنت کے سٹیج سے اہل سنت کے علماء اور مفتی سرکار کے میلاد کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اس لائٹنگ کے لیے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا حوالہ کیا ہے تو میں سامنے حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ حوالے کے طور پہ پیش کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائی حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ سارے خوش، سرکار کی والدہ بھی، بولنا نہیں ہے کیونکہ ممانعت ہے اس مسجد میں بولنے پر۔ میرے بھائی اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے عجیب بندہ جو کہہ رہا ہے بیٹی پہ ہم خوش ہوتے ہیں، میں نے مسلمان کی بات کی ہے۔ رسول اللہ کی صحیح میں حدیث ہے، فرمایا جو مسلمان ہے نا، مسلمان جتنی خوشی کرتا ہے بیٹے کی ولادت پر، فرمایا اگر مسلمان ہے تو اتنی خوشی کرنی ہوگی بیٹی کی ولادت پر، اتنی خوشی کرنی ہوگی بیٹی کی ولادت پہ۔ مر جانا یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی ویلیو کیا ہے؟ تو جن کی بارگاہ قدسیہ میں سرکار جیسا لال تشریف لایا ہو، والدہ بھی خوش، بولے تو صحیح یار، والدہ بھی۔ حافظ ابن کثیر نے بات ہی ختم کر دی، بھائی سارے جہاں والے خوش، فرمایا ایک تھا جو چیخ رہا تھا، ہوا ابلیس۔ وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ 4 مرتبہ یہ چیخا ہے بغیرت۔ ہی نہ لوئے نا، جب اس پہ لعنت کی گئی 1، ہی نہ احبتا، جب اس کو جنت سے نیچے پھینک دیا گیا 2، اور تیسرے نمبر پہ ہی نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دنیا میں ظاہری طور پہ اپنا قدم مبارک ٹکانے آئے اس وقت بھی چیخا۔ اور چوتھا نمبر بتائے کون سا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو یہ تب بھی چیخ رہا تھا۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اپنی جگہ مسلم کہ جو آج چیختا ہے میلاد پہ وہ سوچ رہے میں کس کے طریقے پہ ہوں، جو میلاد مصطفیٰ کریم پہ جس کا ایمان طور تازہ ہوتا ہے وہ بھی سوچ لے میں انبیاء اور رسول کے طریقے پہ ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم اور جدا ہے۔ اگر وقت ہوا تو یہ اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس پہ کلام ہوگا، جو ہماری مسجد کی عظیم محفل شریف ہے 23 والے دن جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شیطان چیخا ہے۔ میں آج اس جہت سے کلام کرنا چاہتا ہوں، آخر شیطان کو کیا مسئلہ تھا، کیوں چیخ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ میرے بھائی جب کسی کی چودراہٹ ختم ہو جائے، جب کسی کی اتباع ختم ہو جانے والی ہو، وہ چیخے نہ تو کیا کرے؟ پہلے لوگ اس بغیرت کی پیروی کرتے تھے، شیطانی کاموں میں 24 گھنٹے مصروف تھے، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف چلتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب نبیوں کا سردار دنیا میں آ چکا ہے تو یہ بغیرت جانتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے آنے سے یہ عمل کی دنیا میں تبدیلی آ جائے گی۔ عمل کی دنیا میں کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے آنے کا حقیقی مقصد بھی یہی تھا۔ تو یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اب لوگ میری بات نہیں مانیں گے بلکہ سرکار کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اب لوگ شیطنت سے دور ہو
سنت مصطفیٰ کریم کے پروانے بن جائیں گے۔ میرے بھائی، جس بات پہ کل ابلیس روتا رہا ہے، جس بات پہ کل شیطان چیختا رہا ہے، اگر سنی ہونے کے باوجود بھی بندہ آج انہی کاموں کو چھوڑ کر شیطنت میں پڑا رہے تو وہ خود بتائے اس نے مصطفیٰ کریم کی آمد کی کتنی خوشی منائی ہے۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں کہوں تو کہتے ہیں سختی بڑی ہے، سمجھ نہیں آتی، عقائد پہ بولو تو سختی، معاشرے پہ بولو تو سختی، کل خانی پہ سیدھا کلام کرو تو سختی، چلیسمے پہ کرو تو سختی، پتہ نہیں پھر نرمی کس چیز کا نام ہے ان لوگوں کے نزدیک جن کو یہ ساری سختیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اب تو نظام ہی عجیب آ گیا، قرآن بیان کرو تو تب بھی سختی۔ ظاہر ہے ہم قرآن و حدیث ہی عرض کرتے ہیں اور ہم تو کچھ کہانیاں تو سناتے نہیں ہیں اس سٹیج پہ۔ تو میرے بھائی، یہ سختی کمزور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، جن کا ایمان تر و تازہ قوی ہوتا ہے ان کو قرآن و حدیث سخت معلوم ہوتا۔ شیطان رویا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اب میری پیروی سرکار کی آمد کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، سرکار کی آمد کی وجہ سے۔ اب جو اتنے سارے لوگ جن کو میں نے اپنا ہم مسلک بنایا ہوا ہے، یہ سب کے سب اب مجھے چھوڑ کے تاجدار مدینہ کی سنت کے پیکر نظر آئیں گے۔ جس بات پہ وہ رویا تھا، آج غور کر، آپ کی آمد پہ یہ تبدیلی آئی تھی، مکمل آئی تھی۔ اس بات کو ہم نے پچھلی قسط کے اندر، قسط نمبر 1 کے اندر اپیل کی، عرض کی، مکمل تبدیلی آ گئی تھی۔ شیطنت دور ہو کے رحمانیت کا ہر طرف چرچا تھا، ہر طرف مصطفیٰ کریم کی سنت 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 بس سنت، حتیٰ کہ صحابہ تو یہاں تک پہنچے، ایک صحابی اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں ایک درخت آتا ہے بڑا قداور اونچا، اتنا اونچا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی بندہ گزر سکتا تھا اس کے نیچے سے۔ گھوڑے سے اترتے ہیں، گھوڑے سے اترے، پھر جھک کر اس درخت کے نیچے سے گزر گئے، جھک کر، حالانکہ گھوڑے کے اوپر سیدھے بھی بیٹھے رہتے تو درخت کی شاخیں اس بندے کو لگنی، اتنا اونچا تھا وہ زمین سے، لیکن وہ بندہ گھوڑے سے اترا، وہ عاشق گھوڑے سے اتر کر جھک کے گزر رہا۔ لوگوں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے جی مجھے یہ تو نہیں پتا خیریت ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا یہ درخت چھوٹا تھا، ادھر سے مصطفیٰ کریم کا گزر ہوا تھا، سرکار کو اپنے جانور سے، سواری سے اترنا پڑا تھا اور سرکار تھوڑے سے جھک کے گزرے تھے۔ میں آج اسی سفر سے آیا، میں نے کہا اب یہ اونچا ہو گیا تو کیا ہے، عشق تو وہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کی سنت یہی ہے، سواری سے اترو، جھک جاؤ، گزر جاؤ۔ میں نے تو اپنے عشق کو پورا کیا، اس کے سوا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی دیکھا آپ نے، یہ میلاد مصطفیٰ کا حقیقی مقصد، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل۔ اب شیطان رو رہا ہے کہ اب یہ لوگ میری پیروی کرنا، اور وہی ہوا، سرکار کی آمد پہ لوگوں نے اس کی پیروی، جو لوگ سرکار کی نسبت میں آ گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بھی انہی کو سامنے کرنا ہے جو سرکار کی نسبت میں ہیں۔ کافروں کی بات تو میں نے آج کرنی نہیں ہے، نہ پچھلے جمعے کی ہے، میں نے بات بھی مسلمانوں کی کرنی ہے اور اس دور کے بھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام کو قبول کیا، ان کی پوری زندگی میں کبھی شیطنت لوٹی؟ اونچی بولیں۔ مسلمانوں کے نزدیک تمام صحابہ عادل، پرہیزگار، متقی اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کے توسل سے قطعی طور پہ جنتی ہیں۔ جو کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اگر تھوڑا سا اونچ نیچ کرے، ہمارے نزدیک وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہوتا،
وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہوتا۔ میرے بھائی غور کر، آج ارد گرد بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ ایسے ادارے سنیوں کے نہیں، یہ گمراہ اور بد مذہب لوگ ہیں، ان لوگوں سے مسلمانوں کو قطعاً کی فرض ہے۔ آپ کے معنی والا میں بھی ایسے عقیدے کے سنی موجود ہیں، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا، پتہ ہوگا جن کو تو وہ پہنچ گئے ہوں گے یہ کہاں بول رہا ہے۔ اب غور کرنا ہے، آج وہاں سب ماننے والے شیطنت سے توبہ طیب ہو گئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیکر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیکھیں نا یار، وہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ میں غالباً، ایک غلام آیا عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں۔